نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی اس پہلی سورت سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے الحمدللہ کے ذریعے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف ذکر کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں تینوں آیتوں میں بیان کی گئی۔ پہلی صفت ہے رب العالمین، دوسری صفت ہے الرحمن الرحیم، اور تیسری صفت ہے مالک یوم الدین۔ ان تینوں صفتوں کا تمام مخلوقات اور کائنات کے ساتھ عمومی تعلق ہے اور انسانوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ پہلی صفت رب العالمین کا عالم دنیا کے ساتھ، اس موجودہ زندگی کے ساتھ تعلق ہے، اور تیسری صفت مالک یوم الدین کا عالم آخرت کے ساتھ، آئندہ آنے والی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسری صفت الرحمن الرحیم کا تعلق انسانوں کی دونوں زندگی سے ہے، عالم دنیا کی زندگی سے بھی اور عالم آخرت کی زندگی سے بھی۔ اس طرح تین صفتیں اللہ جل شانہ نے اس موقع پر بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی صفت ہے رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے تمام جہانوں کے پالنہار، تمام جہانوں کے پروردگار۔ پوری آیت کا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار پروردگار ہے۔ رب یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض علماء نے اس کو بھی اسم اعظم کہا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ پالنہار، پروردگار۔ تربیت اور پرورش کرنا، اس کا علماء نے مطلب بیان کیا۔ وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی تمام مصلحتوں کی
اور فائدوں کی رعایت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آگے بڑھانا، یہاں تک کہ وہ اپنی آخری حد کو پہنچ جائے۔ یہ تربیت کرنے اور پرورش کرنے کے معنی ہے۔ کسی چیز کو اس کی تمام مصلحتوں اور فائدوں کی رعایت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ تدریجی طور پر درجہ بدرجہ مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھانا، یہاں تک کہ وہ اپنی آخری حد اور منزل کو پہنچ جائے۔ ایسا کرنے کو تربیت کہتے ہیں، پرورش کرنا کہتے ہیں، اور ایسی کر ذات کو تربیت کرنے والی، پرورش کرنے والی، پالنہار اور پروردگار ذات کہا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کے ایک بڑے ماہر عالم گزرے ہیں، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تربیت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تربیت کا مطلب ہے کسی چیز کو پیدا کر کے اس کو مختلف ادوار اور احوال سے گزار کر آہستہ آہستہ اس کو اس کی آخری حد تک پہنچانا۔ علماء نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تربیت کرنے والے اور رب اس ہستی اور ذات کو کہا جائے گا جس ہستی اور ذات میں 3 باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات، وہ ذات چیز کو موجود کرے، معدوم سے موجود کرے، نیست سے ہست کرے۔ وہ نہیں تھی، اب اس کو ہے، ایسی بنا دی۔ نتھنگ سے تھنگ بنا دی، کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کا مادہ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا سیمپل اور نمونہ بھی نہیں تھا۔ بغیر مادے اور مٹیریل کے، بغیر سیمپل اور نمونے کے چیز کو جو نہیں تھی اس کو موجود کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس شان کے ساتھ چیزوں کو، کائنات کو، مخلوقات کو وجود میں لانے والے اور موجود کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ کو خالق کائنات کہا جاتا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والے، پوری کائنات کو کریٹ کرنے والے، پوری کائنات کا سرجن کرنے والے، سرجنہار آپ کو کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیز کو موجود کرنے کے بعد اس چیز کی بقا کا سامان کرے، اس چیز کے زندہ رہنے اور باقی رہنے کا نظام بنائے۔ یہ دوسری بات رب میں، تربیت کرنے والے میں ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ چیز کو بنا دیا جائے، موجود کر دیا جائے، لیکن اس کے باقی رہنے کا نظام نہ بنایا جائے، اس کے بقا کا سامان نہ کیا جائے، تو پھر وہ چیز بہت جلد ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو چیزوں کو بناتے بھی ہیں، پیدا بھی کرتے ہیں، اور پیدا کرنے اور بنانے کے بعد ان چیزوں کے باقی رہنے اور ان کے زندہ رہنے کا سامان اور نظام بناتے ہیں، اور وہ سامان اور نظام بھی ہر مخلوق اور ہر بنائی ہوئی چیز کے مناسب اور اس کی مصلحت کی پوری رعایت کرتے ہوئے اللہ پاک یہ نظام بناتے ہیں۔ سب کو ایک ہی لاٹھی سے اللہ نہیں ہانکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جانور کو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ دانت لے کر آتا ہے، پیدا ہوتے ہی چگنے لگتا ہے، کھانا پینا، گھاس چارہ چرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو دانت دیے تو سطح زمین پر، روئے زمین پر اس کے چارے کے طور پر گھاس اگنے کا نظام بنایا۔ اس کے پیروں میں اللہ پیدا ہوتے ہی طاقت دے دیتے ہیں،
اس طاقت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی وہ دوڑنے بھاگتے اور ادھر ادھر جانے لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بچہ انسان کو پیدا ہوتا ہے، اس بچے کے پیروں میں دوڑنے بھاگنے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہوتی، تو اللہ پاک اس کے ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی الفت اور محبت اور اس کے تئیں اتنی ہمدردی ڈال دیتے ہیں کہ جب تک وہ دوڑنے بھاگنے نہ لگے تب تک 1-1.5-2 سال تک اس کے رشتہ دار اس بچے کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ بچہ کمزور تھا، ناتوا تھا، تو اللہ نے اٹھانے والے، اٹھا کے پھرنے والے پیدا کر دی، بنا دی، ان کے دل و محبت پیدا کر دی۔ اس بچے کے معدے میں سخت چیز کو اور سخت خوراک کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ کمزور ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پیدا ہوتے ہی دانت بھی نہیں دیے، وہ بغیر دانت کے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جب اس کے ہاضمے میں اور اس کے معدے میں ہضم کرنے کی شکتی اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ جل شانہ آہستہ آہستہ دانت پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بچے میں جو جانور کا ہے وہاں دانت ہے، گھاس ہے، وہاں پیروں میں طاقت ہے تو خود اپنے پیروں پر چلنا پھرنا اور اس کی تعلیم ہے۔ اور یہاں انسان کا بچہ ناتوا اور کمزور ہے، ہاضمے میں ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دانت بھی نہیں دیے، اور پیروں میں طاقت نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ اب زندہ تو اسے بھی رکھنا ہے، وہ تو دوڑ بھاگ کے چارہ چگ لے گا اور زندہ رہ جائے گا، زندہ اس بچے کو بھی رہنا ہے جو ناتوا اور کمزور ہے، انسان کا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس انسان کے بچے کو باقی اور زندہ رکھنے کے لیے دوسرے نظام بنائے۔ اس نظام میں سب سے پہلے تو اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع 1-2 دن میں پیٹ میں کچھ آلائش اور گندگی ہوتی ہے، جب 1-1.5-2 دن میں وہ آلائش اور گندگی نکل جاتی ہے تب ماں کی چھاتی میں دودھ اترتا ہے۔ وہ دودھ ایسا اترتا ہے کہ جس میں قدرتی طور پر چینی اور شکر ملی ہوئی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، اس کو میٹھا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بچے کے معدے میں جس فیٹ کے دودھ کو ہضم کرنے کی صلاحیت اور استعداد اور کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اتنے ہی فیٹ کا دودھ ہوتا ہے۔ اب اسی بچے کو باہر کا دودھ پلاؤ، ڈیری کا دودھ پلاؤ، بھینس کا دودھ پلاؤ، بکری کا دودھ پلاؤ تو وہ بیمار ہو جائے گا، کیونکہ اس کا معدہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہائی فیٹ، زیادہ فیٹ والے اور زیادہ چربی اور چکناہٹ والے دودھ کو ہضم کر سکے۔ اللہ نے جس دودھ کا اس کے لیے نظام بنایا اس دودھ میں بالکل لو اور کمتر درجے کا فیٹ ہے تاکہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہضم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ پھر علماء نے فرمایا کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے دودھ کی مقدار لڑکی کے مقابلے میں دگنی ہوتی ہے، اللہ ماں کو زیادہ دودھ دیتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت ماں کے دودھ کی مقدار یہ لڑکے کی پیدائش کے موقع کے دودھ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اور فیٹ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لڑکی کے لیے جو دودھ اترتا ہے اس کا فیٹ یہ لڑکے کے لیے اترنے والے دودھ سے کم ہوتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ رب العالمین کر سکتا ہے۔ تو اس نے اس بچے کو جو ناتوا اور کمزور ہے اس کے بقا اور زندگی کا سامان اس طرح کیا کہ اس کی پوری مصلحت، اس کی استعداد اور اس کی کیپیسٹی کی رعایت کرتے ہوئے دودھ کا نظام بنایا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ پیدائشی طور پر اس بچے کو چوسنا اور نگلنا سکھایا۔ اب غور کریں، اگر بچے کو چوسنا نہ آتا، نگلنا نہ آتا تو آپ ماں کا دودھ کیسے پلاتے؟ آپ نے اپنے گھروں میں بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا، بچہ روتا ہی رہتا ہے، دودھ لیتا ہی نہیں ہے، دودھ ہے آتا ہے لیکن لیتا ہی نہیں ہے، منہ میں ڈالتا ہی نہیں ہے، تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں ماں باپ۔ اللہ سکھاتے ہیں اس کو چوسنا اور اس کو نگلنا،
اس کی فطرت اور عادت میں اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ جو چیز اس کے منہ کے قریب جاتی ہے اس کو چوستا ہے، جو چیز کچھ اندر جاتی ہے اس کو نگل جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پیدا ہونے والے بچے کو چوسنا اور نگلنا نہ سکھاتے تو دنیا کی کون سی درسگاہ اور کون سی اسکول اور کون سی کلاس اس چھوٹے سے بچے کو چوسنا اور نگلنا سکھاتی، اور نہ سکھاتی تو پھر بچہ زندہ کیسے رہتا؟ یہ نظام اللہ نے بنایا۔ تیسری طرف بچے کو اپنے دل کی بات کہنے کی ایک زبان سکھائی، وہ زبان ہے رونا، اور یہ زبان انٹرنیشنل ہے، سب بچے کی یہی زبان ہے۔ عربی کا بچہ ہو، انگریزی کا بچہ ہو، اردو والوں کا ہو، گجراتی والوں کا ہو، سبھی کا بچہ ایک طرح روتا ہے، اور رو کر اپنی تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہے، قدم رکھتے ہی وہ چلاتا ہے، اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ پھر بھوک لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے تو روتا ہے۔ ماں اس کی حاجت اور ضرورت کو سمجھ جاتی ہے اور اس کا نظام بناتی ہے۔ کبھی بہت روتا ہے اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے قابو میں نہیں آتا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر پیٹ دباتا ہے، بچہ اور روتا ہے، ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر بابولین دیتا ہے اور بچہ اس کو پیتا ہے، اس کو پلایا جاتا ہے تو پھر بچے کو آرام ہو جاتا ہے۔ اس طرح اپنی مختلف حاجتوں اور ضرورتوں کو یہ ننھا سا بچہ اس رونے کی زبان کے ذریعے سے ڈکلیئر کرتا ہے، اور ماں باپ کے اندر اللہ پاک نے ایسے ہمدردی پیدا کی ہے کہ وہ جب بھی روتا ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کا رونا بند ہو جائے، وہ اس کا نظام بناتے ہیں۔ اگر یہ محبت و الفت کا نظام نہ ہوتا اور بچہ بے تحاشا روتا رہتا تو ظاہر بات ہے کہ ماں باپ اس کو برداشت نہ کرتے اور اس کی طرف ہمدردی کرنے سے بے رخی برتتے۔ تو یہ سب نظام اللہ نے بنایا۔ دودھ کی نہریں جاری کر دی، چوسنا اور نگلنا سکھایا، اور بچے کو اپنی بات ڈکلیئر کرنے کی ایک مخصوص اور اسپیشل زبان سکھائی۔ تو یہ ایک مثال ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ جو رب العالمین ہے، سارے جہالوں کا پالنہار اور پروردگار ہے، وہ اپنی ہر پیدا کی ہوئی مخلوق اور چیز کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کی بقا کا اور اس کی زندگی کا سامان اور اس کا نظام بناتا ہے۔ ہر مخلوق کے ساتھ اس خدائے رب العالمین کا یہی حال ہے۔ یہ دوسرا کام ہوا، اور رب کا تیسرا کام یہ ہے کہ چیز کو موجود کرنے، پیدا کرنے اور اس کے باقی رہنے کا سامان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ مرحلہ وار آگے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے۔ جتنی مخلوقات ہے، ان مخلوقات کی ایک آخری حد ہے، آخری منزل ہے، جہاں پہنچ کر اس کی ترقی اور اس کا بڑھنا رک جاتا ہے، وہاں سے آگے بڑھنا نہیں ہوتا۔ سبزیوں کے پودے ہیں، درخت ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بڑھنا ایک حد تک ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نباتات، جماعتات، جتنی مخلوق ہے وہ سب بڑھتی ہے، لیکن ان کا اپنا ایک لیول ہے، اس لیول تک وہ بڑھتی ہے اور بڑھنے کے بعد رک جاتی ہے۔ تو یہ جس مخلوق کا جو لیول ہے اس لیول تک آہستہ آہستہ اللہ جل شانہ ہی پہنچاتے ہیں۔ ساری مخلوقات کا حال یہ ہے۔ خود یہ انسان ہے، اس انسان کی جو بناوٹ ہوئی اور اس کی جو ترقی ہوئی، وہ ترقی یکدم نہیں ہو گئی، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی جو مخلوقات ہے ان سب کو آنن فانن پھٹافٹ پیدا نہیں کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کر سکتے ہیں، کن فیکون، اللہ کی طاقت کو قرآن میں اس لفظ کے ذریعے ذکر کیا گیا، کن، اللہ کہتے ہیں، بلکہ کہنے سے بڑھ کر چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہو جا، تو فیکون چیز ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی یہ طاقت ہے، قدرت ہے کہ دفتن واحدتن، یکایک آنن فانن، پھٹافٹ چیز موجود ہو جائے، بڑی ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے جو آپ کا جو یہ نظام ہے تدریج کا،
یعنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار کسی چیز کو اپنی آخری حد تک پہنچانا۔ اس نظام کے تحت آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 ادوار میں اور 6 مرحلوں میں پیدا کیا۔ 6 ادوار میں یہ پوری کائنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ قرآن میں اس کو بیان کیا گیا۔ انسان کو بھی اللہ نے مرحلہ وار آگے بڑھایا۔ باپ کی پشت سے نطفہ یہ رحم مادر میں پہنچا اور ایک عرصے تک نطفہ رہا۔ اللہ پاک نے اس میں خون ملایا اور خون ملا کر اس کو علقہ بنایا، یہ ایک عرصے تک رہا۔ اس کے بعد اس خون کو منجمد کر کے اس کو مضغہ بنایا، بوٹی بنایا، یہ ایک عرصے تک رہا۔ پھر اس میں تصرف کر کے اللہ پاک نے انسان کے جدا جدا الگ الگ اعضاء بنائے، باہر کے اعضاء، اندر کے اعضاء، یہ سب اللہ نے بنائے۔ جن اعضاء میں کہیں گوشت ہے تو گوشت رکھا، ہڈی ہے، چربی ہے، رگیں ہیں، اور کہیں پر ان چیزوں کو پیدا بنانے اور رکھنے کے بعد اوپرا چاپری تہ بتے کئی طرح کی چمڑی کے پرت اللہ نے رکھے۔ ہمارے بدن پر صرف ایک چمڑی نہیں ہے، چمڑی کے کئی پرت ہیں، یہ سب رکھے۔ اور جب سارے اعضاء مکمل ہو گئے تو اللہ جل شانہ نے پھر روح ڈالی۔ پہلے دن سے روح نہیں، سارے اعضاء کی بناوٹ عمل میں آ گئی، اس کے بعد روح ڈالی گئی، اور روح ڈالنے کے بعد اللہ پاک نے ایک عرصے اور زمانے تک اس انسان کو ایسے مخصوص ماحول میں رکھا کہ جس ماحول میں رہ کر اس کے تمام اعضاء کے اندر پورے طور پر پختگی آ جائے، اچھی طرح ان اعضاء کی تکمیل ہو جائے، اور ان اعضاء میں وہ صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جائے جن صلاحیت اور طاقت کی اس کو ضرورت ہے۔ مخصوص ماحول میں اللہ رکھتے ہیں۔ یہ سب مرحلہ وار ہوتا ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اس وضاحت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فسبحان من اسمع بعزم وبصر بشحم وانطق بلحم۔ یہ کتنی عظیم اور بڑی ذات ہے اللہ جل شانہ کی، جو کان کو بنا کے اور کان میں ہڈی پیدا کر کے اس ہڈی کے ذریعے انسان کو سنواتی ہے، آنکھ بنا کے آنکھ میں چربی پیدا کر کے اس چربی کے ذریعے سے انسان کو دکھواتی ہے، اور زبان پیدا کر کے زبان میں گوشت بنا کے اس گوشت کی بوٹی کے ذریعے انسان کو بلواتی ہے۔ تو ہڈی سے سنوانے والی وہ ذات اور چربی سے دکھوانے والی وہ ذات اور بوٹی سے بلوانے والی ذات اللہ کی بڑی عظیم ہے۔ یہ اندر مرحلہ وار درجہ بدرجہ انسان کی ترقی۔ اب اندر کی ترقی ہو گئی تو قدرتی طور پر درد شروع ہوا۔ بچہ دنیا میں آیا، بچپن گزرا، بچپن سے جوانی تک پہنچا، جوانی سے ادھیڑ عمر تک پہنچا، وہاں سے بڑھاپے تک، اور وہاں سے آخری منزل تک۔ یہ تمام جو ہے اللہ جل شانہ کے نظام ربوبیت کے تحت ہوتا ہے کہ یہ انسان مرحلہ وار اور درجہ بدرجہ آگے ترقی کرتے ہوئے اپنی آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک آخری منزل کو پہنچاتے ہیں، اور اس منزل کو پہنچانے کے درمیان انسان کو جتنی ضروریات پڑتی ہے، جتنی چیزوں کا وہ ضرورت مند ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا وہ نظام اور انتظام بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہ رب میں تیسری چیز جو ضروری ہے، پہلی چیز تھی چیز کو موجود کرنا، نیست سے ہست کرنا، چیز کا کریشن کرنا، اور دوسری بات اس چیز کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی بقا کا اور زندہ رہنے کا نظام کرنا، اور تیسری بات اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درجہ بدرجہ تدریجی طور پر اس چیز کو آخری منزل تک پہنچانا۔ جس ہستی میں 3 باتیں جمع ہو اس ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی اور کوئی ایسی ذات سوائے اللہ جل شانہ کے نہیں ہے کہ جو چیزوں کو بناتی ہو، اس کی زندگی کا سامان کرتی ہو، اور اس کو تدریجی طور پر اپنی آخری منزل تک پہنچاتی ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رب کا لفظ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے اس معنی میں نہیں بول سکتے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اللہ جل شانہ کی ذات رب العالمین ہے، تمام جہانوں کی پالنہار اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
عالمین کا ترجمہ ہے تمام جہاں، تمام دنیا۔ عربی میں عالم کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے، جو چیز کسی دوسری چیز کی علامت اور پہچان ہو، کسی چیز کو پہچاننے کی دلیل ہو، ایسی چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، یہ تمام کی تمام عالم ہے، کیونکہ ان تمام مخلوقات اور کائنات کے ذریعے سے ان مخلوقات اور کائنات کو کریٹ کرنے والے اور سرجن کرنے والے اللہ جل شانہ کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی توحید اور اس کے وجود اور اس کی معرفت کی دلیل اور علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے یہ سب عالم ہے، یہ سب دنیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الابصار۔ مختلف موقعوں پر اس مضمون کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آسمان ہو، زمین ہو، ان دونوں کے درمیان کی چیزیں ہوں، رات اور دن کے آنے جانے کا نظام اور سسٹم ہو، یہ تمام کے تمام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو ان تمام کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے صرف رب العالم یعنی عالم کے پروردگار اتنا کہا جاتا تب بھی کافی ہوتا، لیکن پھر بھی یہاں پر جمع بہووچن کا صیغہ، بہووچن کا روپ لایا گیا ہے اور یوں کہا گیا ہے رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کے پروردگار اللہ جل شانہ ہے۔ تو پھر تمام جہانوں سے کون کون سے جہاں مراد ہے، کتنے جہاں ہیں، کتنے عالم ہیں، اس بارے میں حضرات مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جیسے ہماری یہ ایک دنیا ہے، جس دنیا میں آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں وغیرہ وغیرہ، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ پورا کا پورا ایک عالم اور ایک دنیا ہے۔ اس کے علاوہ ان جہانوں سے آگے ایک بہت بڑا خلا یعنی خالی فضا ہے۔ تو خالی فضا ہے یہ تو معلوم ہے، متعین ہے، لیکن وہ خلا، وہ خالی فضا یہ کہاں تک ہے، کتنی دور تک ہے، اور اس میں کون کون سی دوسری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق موجود ہے، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ایک بڑا عالم ہے، ایسے ہی اس خلا میں، اس خالی فضا میں اور بھی اللہ کے بنائے ہوئے اس ٹائپ کے یا دوسری ٹائپ کے عالم موجود ہوں، دوسری ٹائپ کی مخلوقات موجود ہوں۔ یہ مفسرین نے پہلے زمانے میں 700-800 سال پہلے اس بات کو لکھا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ موجودہ زمانے میں جو زمانہ سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، راکٹ اور میزائل کا ہے، اس زمانے کی تحقیق بھی وہی ہے جو 800 سال پہلے علماء کی ہے کہ اس جہاں سے آگے ایسا خلا اور خالی فضا موجود ہے جس کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، وہ کہاں تک ہے، کتنی دور تک ہے، اور اس میں کیا کیا موجود اور مخلوق پیدا کی ہوئی ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ اتنے سارے عالم ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 ہیں، 40,000 ہیں، اور مشرق سے مغرب تک یہ ایک عالم ہے اور باقی اس کے علاوہ ہے۔ تو مشرق سے مغرب تک کا ایک عالم اور اس کے علاوہ باقی، اس طرح کے 40,000 عالم ہیں۔ ان تمام عالموں کے سرجنہار، پالنہار اور پروردگار خدائے رب العالمین ہے۔ اور بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ ویسے تو عربی زبان کے لحاظ سے پوری کائنات کو عالم کہا جاتا ہے، لیکن عالم میں جو اللہ پاک نے الگ الگ قسم کی اور الگ الگ ٹائپ کی مخلوقات
پیدا کی ہے تو ان میں سے ہر مخلوق کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک مخلوق انسان بنائی تو عالم انسان، انسان کا عالم۔ ایک مخلوق جنات کی بنائی تو عالم جنات، جناتوں کی دنیا۔ ایک مخلوق فرشتوں کی بنائی تو عالم ملائکہ، فرشتوں کا عالم۔ ایک مخلوق حیوان کی بنائی تو عالم حیوان، حیوان کا عالم۔ تو جتنی بڑی بڑی ٹائپ کی اور قسم کی مخلوقات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے ہر قسم کی مخلوق کو بھی کبھی عالم کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہر مخلوق، ہر قسم کی ایک مخلوق یہ عالم ہے۔ اس طرح یہ تمام قسمیں مل کر عالمین، یعنی بہت سارے عالم اور بہت سارے جہاں ہوئے۔ وہ بہت سارے عالم اور بہت سارے جہاں اس آیت میں مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کی مخلوقات کو اور مختلف قسم کے عالموں کو اللہ پاک نے بنایا بھی ہے، اور اللہ پاک ان تمام کا پالنہار ہے۔ پھر یہ جتنی قسم کی مخلوقات اللہ پاک نے اس عالم میں بنائی ہے، جو عالم ہمارے سامنے ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی ہے کہ یقینی تعداد، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منقول نہیں ہے کہ جتنی مخلوقات اور جتنے عالم اللہ نے بنائے ہیں وہ کتنے ہیں۔ البتہ بعض صحابہ اور تابعین سے کچھ تعداد بیان کی جاتی ہے، اس تعداد کو یقینی طور پر نہ صحیح لیکن ظنی طور پر، غالبی طور پر آدمی ذکر کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے۔ مثلا بعض سے منقول ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات اور جتنے عالم بنائے وہ 14,000 ہیں، بعد نے فرمایا 18,000 ہے، بعد نے فرمایا 80,000 ہے۔ تو اس طرح کی الگ الگ تعداد ہمارے بعض اسلاف سے، بعض صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ تو ظنی اور غالبی طور پر اس تعداد کو ذکر کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اتنے ہزار مخلوقات اور عالم پیدا کیے۔ بہرحال یہ جو ہمارے سامنے کا جو عالم، جو دنیا ہے، چاہے وہ عالم ہو، وہ ایک عالم اور اس کے جیسے اور عالم ہو اور وہ یہاں مراد ہو، یا پھر ہمارے سامنے جو عالم اور دنیا ہے اس کے اندر جو الگ الگ قسم کے مخلوقات ہیں وہ عالم سے مراد ہو، بہر صورت اللہ جل شانہ کہ ان تمام کا رب ہے، تمام کا خالق بھی ہے، تمام کا مالک اور منتظم بھی ہے، اور تمام کا مربی اور مدبر بھی ہے۔ اور اس نے اس پورے عالم کی تربیت کا اور اس کی تدبیر کا ایسا مضبوط اور عجیب و غریب نظام بنایا ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہے آٹومیٹکلی طور پر خود بخود جو ہے اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اور ہر مخلوق سے دوسری مخلوق کو نفع پہنچتا ہے، ایک مخلوق کے ذریعے سے دوسری مخلوق کا کام بنتا ہے۔ پہلے کہا جا چکا کہ ایک لقمہ جو انسان کے منہ میں آتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے، وہ ایسے ہی منہ تک یا حلق تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو تربیت عالم کی پرورش اور تربیت کا جو نظام، مضبوط اور مستحکم نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت آسمان و زمین کی بے شمار مخلوقات یہ اس لقمے اور اس گھونٹ کے پیچھے کام کرتی ہے، اور ان کے کام اور ان کی کارکردگی اور ان کے ذریعے ہونے والے پروسیس کے بعد جو ہے ایک لقمہ، یہ ایک گھونٹ جو ہے انسان کے حلق تک اور انسان کے منہ تک پہنچتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں انسان کو اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے اس ساری کائنات کو اور کائنات کی چھوٹی بڑی ہزاروں مخلوقات کو اس کے منہ اور حلق تک لقمہ اور گھونٹ پہنچانے کے لیے کام میں لگایا ہو اور اس کی خدمت میں لگایا ہو، تو خود انسان کو بھی تو اللہ نے کسی کام کے لیے بنایا ہوگا، اس کی بھی تو کوئی خدمت اور ڈیوٹی ہوگی جس کے لیے ساری کائنات کو ڈیوٹی پہ لگایا ہے۔ قرآن نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کو ہم نے بیکار اور فضول پیدا کیا ہے، یعنی کسی کام کے بغیر، کسی ذمہ داری اور ڈیوٹی کے بغیر پیدا کیا ہے؟ تمہارا یہ خیال ہے وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ تم یہاں ہمارے پاس سے چلے گئے تو چلے گئے اور پھر تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا، اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا، یہ تمہارا خیال ہے؟
ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں انسانوں سے روزی کمانا نہیں چاہتا، میں انسانوں سے نہیں چاہتا کہ میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، بلکہ میں انسانوں سے چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد میں وہ لگا رہے، وہ مقصد ہے لیعبدون، میری عبادت کریں، میری عبادت کے راستے سے میری معرفت اور پہچان کو حاصل کریں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے کائنات کی تربیت کا اور اس کو چلانے کا ایک عجیب و غریب اور مضبوط نظام بنایا ہے۔ بہرحال یہ وہ عظیم ذات ہے جس عظیم ذات کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں جب یوں کہا گیا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کی ایک دلیل تو یہ بیان کی کہ اللہ کا لفظ ذکر کیا، جو اللہ ساری خوبیوں کو اپنے اندر رکھتا ہے وہی اللہ تمام تعریف کے لائق ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ کی ایک صفت کو بیان کیا، یہ صفت بھی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کی دوسری دلیل ہے کہ جب سارے عالم کی پرورش کرنے والا اور سارے عالم کی تربیت کرنے والا وہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر قسم کی تعریف کا لائق بھی وہی ہے۔ اور دنیا میں کوئی چیز تمہیں قابل تعریف نظر آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ اس اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس اللہ نے اس کے بقا کا نظام بنایا، اس اللہ نے اس کو درجہ بدرجہ کمال تک اور اس کی آخری منزل تک پہنچایا، اس اللہ نے اس کو اتنا حسین اور خوبصورت اور فائن بنایا، تو اس اللہ کی تربیت ہی کی وجہ سے وہ چیز بھی فائن اور خوبصورت بنی ہے۔ اس لیے حقیقت میں تعریف کے لائق وہ چیز نہیں ہے جو تمہیں بھا رہی ہے اور تمہاری نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بلکہ حقیقت میں تعریف کے لائق وہ ذات ہے جس ذات کی تربیت کے اثر نے اس میں خوبصورتی پیدا کی۔ تو یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ تمام تعریف کے لائق اللہ کی ذات کیوں ہے۔ بہرحال اللہ کی تعریف کے موقع پر اللہ پاک نے یہ پہلی صفت بیان کی رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے تمام جہانوں کے پالنہار۔ پوری آیت کا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو اللہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا